نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہ سلم کے بیان میں باب ہے ایک معین پیمانے میں سلم کرنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 1049 ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اور اس وقت لوگ کھجوروں میں 1 سال اور 2 سال کے لیے سلم کر لیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جو شخص کھجور میں سلم کرے اس کو چاہیے کہ ایک معین پیمانہ اور معین وزن کے حساب سے کرے۔ دوسری ایک روایت میں ابن عباس سے ہی منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا معین پیمانے میں مدت معین تک کے لیے سلم کر لے۔ اگر نقد رقم کچھ مدت پہلے ادا کر دی جائے اور جنس یعنی فصل یا کوئی چیز اس مدت کے بعد حاصل کی جائے تو اس کو سلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے گندم کا ایک کاشتکار ہے، اس کی گندم تو آئے گی بعد میں، اگر کوئی شخص سودا کرتا ہے رقم پہلے دے دے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو لوگ کھجور میں 2 اور 3 سال کے لیے بہ سلم کر لیتے تھے، تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جیسے کسی چیز کی بہ سلم کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے۔ بخاری کی 2240 نمبر روایت ہے۔ باب ہے اس شخص سے سلم کرنا جس کے پاس اصل مال نہ ہو۔ حدیث نمبر 1050 ہے۔ سیدنا ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عہد اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں گیہوں، جو، انگور اور کھجور میں سلم کر لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1051 ہے۔ سیدنا ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم شام کے کسانوں سے گیہوں اور جو اور زیتون میں ایک معین پیمانے کے حساب سے ایک معین مدت کے لیے سلم کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جس کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا اس سے معاملہ کرتے تھے؟ سیدنا ابن ابی اوفا نے جواب دیا کہ ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس اصل جنس ہے یا نہیں۔ شفا کے بیان میں باب ہے بیع ہونے سے قبل شفا کا حق رکھنے والے پر پیش کرنا۔ حدیث نمبر 1052 ہے۔ سیدنا ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے روایت ہے کہ وہ فاتح ایران سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سعد، مجھ سے میرے وہ دونوں مکان جو آپ کے محلے میں ہیں خرید لیجئے۔ سیدنا سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو انہیں نہیں خریدوں گا۔ اس پر سیدنا مسور، جن کو ابو رافع نہیں کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں میری مدد کریں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تو تمہیں خریدنا ہوگا۔ تو سعد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، اور وہ بھی قسط وار۔ سیدنا ابو رافع نے کہا کہ مجھے تو 500 اشرفیاں ان دونوں کے عوض ملتی ہیں، اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ مستحق ہے تو آپ کو 4000 درہم میں نہ دیتا، کیونکہ مجھ کو 500 اشرفیاں ان دونوں کے عوض مل رہی ہیں۔ پھر وہ دونوں مکان انہوں نے سیدنا سعد کو دے دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو اور وہ اسے بیچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو خریدنے کی پیشکش کرے۔ حق شفا، ہمارے یہاں بھی کامنلی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ یہ حق اسلام نے رکھا ہے قریبی ہمسائے کے لیے، یا فرض کریں کہ 3 حصہ دار ہیں ایک بزنس میں اور ایک حصہ دار ایسا ہے جو اپنے حصے کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ جو 2 حصہ دار ہیں ان سے پوچھے بغیر اپنا حصہ وہ کسی کو فروخت نہیں کر سکتا۔ اپنے شیئر کو وہ تبھی فروخت کرے گا جبکہ وہ تیسرے سے پوچھ لے گا، یعنی ان دونوں سے پوچھ لے گا، کیونکہ ان دونوں کا حق فائق ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ ممکن ہے وہ اپنی تجارت میں کسی تیسرے کو پسند نہ کریں، اس وجہ سے وہ جیسے بھی ہو اس حصے کو پرچیز کر لینا چاہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جیسے 7 گھر ہیں، فرض کریں کہ 2 گھر ایک ساتھ ہیں، اب جن کا گھر ہے اور ساتھ والے نیبرز جو ہیں وہ گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ گھر بیچنا چاہیں تو سب سے پہلے دونوں طرف کے ہمسایوں کو حق دیں گے کہ اگر آپ خریدنا چاہو تو میں یہ گھر فروخت کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کا حق پہلا۔ اگر کوئی بات بن جاتی ہے تو ٹھیک، اگر کوئی خریدنا نہیں چاہتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، پھر وہ فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے یہ حق ہمسائی کی ہے، ایک جگہ رہنے کا حق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا، اسے حق شفا کہتے ہیں۔
حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس کا کھجوروں کا باغ ہو یا زمین ہو تو وہ اسے نہ بیچے جب تک اپنے شریک کو پیشکش نہ کرے. وہی بات آ گئی، کسی باغ کے دو مالک ہیں، اگر وہ بیچنا چاہتا ہے اپنا حصہ تو دوسرے سے پوچھ کر بیچے گا ورنہ نہیں. یہ بہت بڑے آپس میں اختلافات کا سبب بنتی ہے بات. ابن ماجہ کی روایت ہے 2492 نمبر. اس طرح حضرت ابو رافع سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا شریک اپنے قریب کی مشترک جگہ کا زیادہ حقدار ہے جو کچھ بھی ہو، یعنی کچھ بھی بات ہو شریک زیادہ حقدار. ابن ماجہ کی روایت ہے 2498 نمبر پہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو آدمی کوئی عمارت تعمیر کرے تو وہ اپنے پڑوسی کے گھر کی دیوار پر تعمیر کر لے. اور ایک روایت کے لفظ یہ ہے جو آدمی اپنے پڑوسی سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ اس کی دیوار پر اپنی عمارت کو سہارا دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو یہ کام کرنے دے. یہ باتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. گھروں کی جب تعمیر ہوتی ہے تو پڑوسیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف ایک دیوار رکھتا ہے دوسری طرف دوسری دیوار رکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وکالت کی ہے اگر کوئی دیوار کے اوپر سہارا دینا چاہتا ہے اپنی عمارت کو تو سہارا دینے دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پہلے جیسے گھر کی چھتیں اس طرح کی بنا کرتی تھی جیسے شیطیر وغیرہ ہوتے تھے تو اپنے گھر میں ہی صرف ان کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا، ہمسایوں کے ساتھ بھی بعض اوقات دیوار کے اوپر سے جب رکھے جاتے تھے ان کی دیوار بھی بیچ ہی میں آ جاتی تھی. بعض اوقات سانجی دیوار بھی ہو جاتی لیکن دیوار جو ہے اس کے الگ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. دیوار دونوں کی الگ ہے لیکن اگر کوئی حصہ ایسا ہے جس میں اسے سپورٹ چاہیے، کوئی چیز ایسی ہے جس میں اسے اپنی دیوار کے اوپر کوئی چیز کوئی رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے رکھنے دے. یعنی یہ حقوق ہیں پڑوسیوں کے جو ایک دوسرے کو ادا کرنے چاہیے. ابن ماجہ کی روایت 2337 پر. ابن جریر طبری نے تہذیب الآثار میں اسے والیوم 2 پیج 772 پر، طحاوی نے مشکل الآثار میں والیوم 3 پیج 150 پر، بہقی نے والیوم 6 پیج 69 پر، مسند احمد میں یہ 235 پر ہے. باب کون سا پڑوسی شفا کا زیادہ حقدار ہے. حدیث نمبر 1053. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے پہلے تحفہ تحائف کس کو بھیجا کروں تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو. تو ہم نے دیکھا شفا کے حق کو شفا کہتے ہیں کاروباری شریک یا ہمسائے کا حق. تو تجارت کے وقت شریک یا ہمسائے کو جبرن یہ حق منتقل ہوتا ہے، کوئی دینا چاہے یا نہ دینا چاہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس حق کی وجہ سے دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو حق فائق، اگر وہ روک لینا چاہتا ہے تو اس کے روک لینے کی وجہ سے روکا نہیں جائے گا. اجرتوں کے بیان میں باب مرد صالح کو مزدوری پر لگانا جائز ہے. حدیث نمبر 1054 ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میرے ہمراہ دو اشعری قبیلے کے آدمی تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی خواہش کی. میں نے عرض کی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی منصب چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عہدہ مانگے ہم اس کو ہرگز نہیں دیتے، یعنی عہدہ نہیں دیتے، عامل نہیں بناتے، نوکری نہیں دیتے. یہ بات کتنی عجیب ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. اسلام میں عہدے کی طلب کو اچھا نہیں سمجھا گیا، البتہ اس خوف کے پیش نظر کہ کوئی نااہل اس مقام پر آ جائے گا اور قوم کا نقصان کر دے گا، اپنے آپ کو خدمت خلق کے جذبے سے پیش کرنا جائز اور درست. لیکن اسلام میں منصب طلب کرنے والے کو منصب نہیں دیا جاتا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد اور یہ بڑے لمبے عرصے تک سلسلہ رہا کہ لوگ جسے آج جج کا عہدہ کہا جاتا ہے، چیف جسٹس ہے، یا اسی طرح سے قاضی ہے یا قاضی القضات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہدے کی طلب کے لیے یا اسی طرح دوسرے عہدے ان کی طلب کے لیے روکا. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ میں اور دو آدمی میرے چچا کے بیٹوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ان دو آدمیوں میں سے ایک نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک عطا کیے ہیں، ان میں سے کسی ملک کے معاملات ہمارے سپرد کر دیں. اور دوسرے نے بھی اسی طرح کہا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس کام پر اس کو مامور نہیں کرتے جو اس کا سوال کرتا ہے یا اس کی حرص کرتا ہو. یہ مسلم کی روایت ہے 4717 نمبر پر. تو جو عہدے کا حریص ہو اسے عہدہ نہیں مل سکتا. ہمارے ہاں تو یعنی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہر ایک شخص جو ہے
پرائم منسٹر کے لیے بھی خود ہی پیشکش کر رہا ہے، پریزیڈنٹ کے لیے MNA MP، یعنی ایک ایک جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو حکومتی عہدے بھی اور اسی طرح سے دیگر ملازمتوں کے لیے بھی سلسلہ ہے، ہر جگہ پر لوگ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. کہیں پر یہ مجبوری ہو جاتی، جیسے جابز کا سلسلہ ہے تو وہاں کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی جاب دینے والا دینا چاہتا ہے، لینے والا لینا چاہتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی اشتہار دیں گے، جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں وہ نوکری کر لیں، اس کا معاملہ مختلف ہے. یہ عہدوں کی بات مختلف ہے. عہدوں سے مراد حکومتی عہدے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اسی عہدے کے حوالے سے، کیونکہ حضرت یوسف نے خود عہدہ طلب کیا تھا. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے کسی خاص کام پر مقرر کر دوں. پھر جب ان سے بات کی تو اس نے کہا بلا شبہ آج سے آپ ہمارے ہاں عزت مآب قابل اعتماد ہیں. یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیں، یقیناً میں نہایت حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن بادشاہ نے ان کو بلوایا ہی اسی مقصد کے لیے تھا. یہ تو ایک ایگریمنٹ تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں قریب کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا پھر حل یہ ہے کہ یہ فلاں جو کام ہے یہ میرے سپرد کر دیں، کیونکہ 7 سال قحط کے آنے تھے اور یہ مینجمنٹ کسی اور سے ہونی نہیں تھی، تو اس میں انسانیت کے لیے بھلائی تھی. اس لیے خدمت خلق کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے مرفوعاً بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 2 شریکوں ساجھے داروں کا تیسرا ہوں. جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے 3383 نمبر پر. باب چند قرات کی مزدوری پر بکریاں چرانا، حدیث نمبر 1055 ہے. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی کچھ قیراتوں کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیغمبروں کے بکریاں چرانے میں کیا حکمت ہے؟ نمبر 1، بکریاں ستاتی بہت ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتی. انسان کو ہر وقت بکریوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ان کی مینجمنٹ کرتے 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 بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. جو فرد بھی بکریاں چراتا ہے تو رحم و شفقت کی عادت پڑتی ہے، بکریوں کی وجہ سے مہربانی کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور انسانوں کے نگہبانی کے لیے رحم اور شفقت کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہوں، انسانوں کی نگرانی، نگہبانی، انسانوں کے لیے مینجمنٹ کے کام نہیں کیے جا سکتے. شفقت اور مہربانی، رحمت، بے لوث خدمت کا جذبہ جب تک کسی کے اندر نہ ہو یہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے. اس لیے ہر نبی سے بکریاں چروائی گئیں تاکہ وہ آئندہ انسانوں کے ساتھ بھی اس نے معاملہ کر سکے، کیونکہ انسان بھی کوئی بکریوں سے کم معاملہ نہیں کرتے. کوئی ایک طرف کو نکل جاتا ہے، کوئی دوسرے طرف کو، ہر ایک کو لائن اپ رکھنا بہت مشقت کا کام ہے، اور پھر صبر کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے. تو یہ بکریاں چرانے والوں کے اندر رحم آ جاتا ہے. باب ہے عصر کے وقت سے رات تک کے لیے کسی کو مزدوری پر لگانا. حدیث نمبر 1056 ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر لگایا، دن پھر رات تک ایک معینہ اجرت کے اوپر اس شخص کا کام کریں. چنانچہ ان لوگوں نے دوپہر تک اس کا کام کیا، کہنے لگے کہ ہمیں تیری مزدوری کی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی کچھ حاجت نہیں، اور جو کام ہم نے کیا وہ بھی رائے گئے. اس شخص نے ان سے کہا تم ایسا نہ کرو بلکہ اپنا باقی کام پورا کرو اور اپنی مزدوری پوری لو. مگر انہوں نے انکار کیا، اور اس شخص نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو اجرت پر لگا لیا کہ تم باقی دن پورا کر دو اور جو کچھ میں نے ان کے لیے مقرر کیا تھا وہ تمہیں ملے گا. چنانچہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب نماز عصر کا وقت آیا تو کہنے لگے ہم نے جو کام کیا وہ بالکل بیکار رہا، اور جو مزدوری اس کام کی تو نے مقرر کی وہ بھی تجھے ہی مبارک، اب ہم تیرا کام نہ کریں گے. اس شخص نے کہا کہ اپنا باقی کام پورا کر دو، اس لیے کہ اب دن تھوڑا ہی رہ گیا ہے. مگر ان لوگوں نے انکار کیا. پھر اس شخص نے باقی دن میں کام کرانے کے لیے دوسرے لوگوں کو مزدوری پر لگا لیا.
انہوں نے باقی دن میں کام کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور ان لوگوں نے دونوں فریقوں کی پوری مزدوری لے لی. بس یہی مثال ہے ان لوگوں کی، بعض مسلمانوں کی اور اس نور ہدایت کی جس کو انہوں نے قبول کر لیا. بات بڑی گہری ہے، سمجھنے والی. زمین کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی جیسے ایک دن ہوتا، ایک دن کی طرح کی مثال. دن کے ابتدائی حصے میں کچھ لوگوں نے کام کیا، پھر درمیانی حصے میں کام کیا، آخر تک پہنچے، اور پھر عصر سے لے کے مغرب تک کچھ لوگوں نے کام کیا، تو یہ ایک دن کی مزدوری بنتی. تو زمین کی زندگی کو گویا ایک دن سے تشبیہ دی ہے. جب سے زندگی کا آغاز ہوا اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے فرمایا تھا اہبطوا منہا، اس میں سے اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی، پھر اگر میرے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. اب آپ دیکھیے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں پر آئی، پھر رسولوں کا ساتھ دینے والے رسولوں کے مشن کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے رہے. اب یہ کام ازل سے جاری تھا، پہلی امتوں نے کام کیا جیسے بنی اسرائیل نے کام کیا، اور پہلے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اور اب جب آخری حصہ رہ گیا یعنی دن کا اختتام آن پہنچا تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ بیٹھے. آخر میں وہ ذمہ داری جو انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی تھی اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سپرد کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دونوں فریقوں کی پوری مزدوری لے لی، یعنی دن میں تھوڑا حصہ کام کیا اور پورے دن کی مزدوری انہیں مل گئی، یعنی اجر و ثواب انہیں زیادہ ملا. تو یہی مثال ہے اس نور ہدایت کی جس نے اس کو قبول کر لیا، یعنی اللہ کا دین، اللہ کا نور، اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ کار. تو جس نے اسے قبول کر لیا اس کی ذمہ داری ہے وہ علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنی قوتیں لگائے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے لیے رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے مخاطب کیا تھا. رسول اللہ کے عہد میں آیت نمبر 40 ہے سورہ البقرہ کی، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کیا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر تمام کی، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اللہ کا عہد کیا تھا بندوں کے ساتھ جو کیا گیا، اور اللہ نے ان کا کون سا عہد پورا کرنا تھا؟ اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا کہ اللہ کے پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. مگر بنی اسرائیل نے اپنی یہ ذمہ داری چھوڑ دی، انہوں نے کہا اجر نہیں ملتا نہ ملے، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہودیوں نے چھوڑا، عیسائیوں نے چھوڑا، آخر میں مسلمان رہ گئے، مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا. کتنا کیا؟ ظاہر ہے پوری امت نے تو اسے قبول نہیں کیا، لیکن جب چند افراد بھی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر اپنا عذاب نہیں بھیجتے. ذمہ داری امت مسلمہ میں سے ہر ایک کی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. باب ایک مزدور اپنی مزدوری کا پیسہ چھوڑ کر چل دے اور جس نے مزدور لگایا تھا وہ اس پیسے میں محنت کر کے اس کو بڑھائے تو کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 1057 ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم سے پہلے لوگوں میں 3 آدمی ایک ساتھ کسی کام کے لیے چلے یہاں تک کہ وہ شب کے وقت ایک غار کے پاس پہنچے، وہ تینوں اس میں داخل ہو گئے، اتفاقاً ایک پتھر پہاڑ سے لڑکا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اس پتھر سے کوئی چیز رہائی نہیں دے سکتی مگر یہ کہ تم اپنے اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. پس ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے نہ تو اپنے بچوں وغیرہ کو دودھ پلاتا تھا اور نہ ہی لونڈی غلاموں کو. ایک دن اتفاق سے کسی کام میں مجھ کو دیر ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ سو گئے تھے، لہٰذا میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور اس کا برتن ہاتھ میں اٹھا لیا، مگر میں نے ان کو سوتا ہوا پایا تو مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور لونڈی غلاموں کو کچھ پلاؤں. بس میں ٹھہر گیا اور دودھ کا بھرا ہوا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پھر وہ دونوں بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ
اس وقت پیا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو اس پتھر کی وجہ سے جس حال میں ہم ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا مگر وہ اس سے نکل نہ سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی جو تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس سے برے کام کی خواہش کی مگر وہ مجھ سے راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک سال جب قحط پڑا تو اس کو کچھ ضرورت پیش آئی تو وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کو 120 اشرفیاں اس شرط پر دینا منظور کی کہ وہ مجھے اپنی ذات سے نہ روکے۔ اس نے اس شرط کو منظور کیا، یہاں تک کہ جب مجھے اس پر قابو ملا تو وہ کہنے لگی کہ میں تیرے لیے اس بات کو جائز نہیں سمجھتی کہ تو مہر پردہ بکارت کو ناحق توڑے۔ پھر میں نے یہ سن کر اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کو گناہ سمجھا اور اس سے علیحدہ ہو گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی اور میں نے جس قدر اس کو اشرفیاں دی تھی واپس نہیں لی۔ اللہ میں نے یہ کام محض تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا مگر ابھی وہ اس سے نہیں نکل سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر لگایا تھا اور انہیں ان کی مزدوری دے دی تھی سوائے ایک شخص کے کہ اس نے اپنی مزدوری نہیں لی اور چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ بہت مال اس سے حاصل ہوا۔ پھر وہ ایک لمبے عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ جس قدر اونٹ، گائے، بکری، غلام تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری مزدوری کے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ تمام چیزیں لے لیں اور ان کو ہانک کر لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے نہیں چھوڑی۔ اللہ میں نے اگر یہ کام تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ اس سے باہر نکل کر چلے گئے۔ یوں اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے نیک اعمال اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کے عوض دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی اعمال نجات کا ذریعہ بننے والے۔ دوسری یہاں پہ باب کے حوالے سے خاص بات ہے، باب اس بارے میں ہے کہ اگر ایک مزدور اپنی مزدوری کا پیسہ چھوڑ کر چل دے اور جس نے مزدور لگایا تھا وہ اس پیسے میں محنت کر کے اس کو بڑھائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے مزدور نے مزدوری چھوڑی اور لگانے والے نے سرمایے کو لگا دیا اللہ کی رضا کی خاطر اور اتنا کچھ بڑھا، اتنا کچھ مال ہو گیا، لیکن جب وہ آیا تو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کسی کے سرمایے کو بڑھانا اور بغیر اجرت کے بڑھانا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ پتھر بالکل ہٹ گیا، وہ باہر چلے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا کا تھا۔ 3 بڑے کام اللہ کی رضا کے تھے کہ چاہے کوئی کسی عورت کو کتنا ہی پسند کرتا ہو لیکن اللہ کے خوف سے اس سے رک جاتا ہے تو اللہ کے خوف سے رک جانے والا بڑا اجر پاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد پر ترجیح دینے والا جو ہے وہ کس قدر بڑا درجہ رکھتا ہے کہ اگر اس نے خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض دنیا میں بھی اسے دکھا دیا کہ اس خدمت کا کیا صلہ۔ تو نیک اعمال اجر سے خالی نہیں ہوتے۔ باب ہے جھاڑ پھونک کرنے پر جو اجرت دی جائے۔ حدیث نمبر 1058 ہے، سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب کسی سفر میں گئے، یہاں تک کہ عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے میں جا کر اترے اور ان سے دعوت یعنی مہمان نوازی طلب کی، مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تو لوگوں نے ہر قسم کی تدبیر کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا کہ تم ان لوگوں یعنی صحابہ کرام کے پاس جاؤ، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو۔ چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے لوگوں، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہر قسم کی تدبیر کی مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے یعنی خود ابو سعید نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، مگر اللہ کی قسم ہم لوگوں نے تم سے دعوت طلب کی اور تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی، لہٰذا میں تمہارے لیے جھاڑ پھونک نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم ہمارے لیے اجرت مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بکریوں پر ان کو رضامند کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص
یعنی ابو سعید غیر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پھونک دیا تو وہ فوراً ہی درست ہو گیا، گویا اس کے بندھن کھول دیے گئے، وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ ایسا معلوم ہوا اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ ابو سعید کہتے ہیں لوگوں نے ان کی وہ اجرت جس پر ان کو راضی کیا تھا دے دی، پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو بانٹ لو، مگر جنہوں نے جھاڑ پھونک کی تھی انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں اور اس واقعے کا آپ سے ذکر کریں، پھر دیکھیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اب جو کچھ ملا ہے اس کو بانٹ لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی لگاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ سورہ الفاتحہ سورہ الشفا بھی ہے، سورہ الرقیہ بھی ہے۔ جو بھی اپنی کسی بیماری کے لیے سورہ الفاتحہ کو پڑھتا ہے شفا ملتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ یعنی کام تو اللہ کی تقدیر سے ہوتے ہیں، مگر اللہ نے جیسے مٹی میں اثر رکھا ہے ایسے ہی کلام میں بھی اثر رکھا ہے۔ جتنی دوائیاں بنتی ہیں چاہے وہ ہومیوپیتھک ہوں، ایلوپیتھک ہوں، یا دیسی دوائیاں ہوں، یا طب نبوی کے حوالے سے جو بھی چیزیں انسان استعمال کرتے ہیں، سب کی سب دوائیاں ایسی ہیں جو مٹی سے ہی بنتی ہیں، اور کلام افضل ہے مٹی کی نسبت۔ اور کلام اگر پڑھ کے کوئی شفا حاصل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 7 دفعہ سورہ الفاتحہ جو پڑھتا ہے اور پڑھ کے یہ سانپ کے کانٹے پہ لگایا تھا انہوں نے لعاب دہن، پھونکا تھا اور اللہ نے شفا دے دی۔ تو بڑی سے بڑی بیماری ہو، جو لوگ اس کو مستقل جاری رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ باب ہے نر جانور کا مادہ جانور سے ملاپ کرانے کی اجرت یا کرایہ لینا۔ حدیث نمبر 1059 ہے۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نر جانور کا مادہ جانور سے ملاپ کرانے کی اجرت یا کرایہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے جانور کو حاملہ کروانے کی اجرت اور بدکار عورت کی اجرت سے منع کیا۔ دارمی کی روایت ہے 2666 نمبر۔ کتاب الحوالہ ہے، حوالہ کے مسائل کے بیان میں باب ہے جب کسی مالدار پر حوالہ کیا جائے تو اس مالدار کو حوالہ یعنی قبول کر لینے کے بعد واپس کر دینے کا حق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1060 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مالدار کا ادائے حق یعنی قرض وغیرہ میں دیر کرنا ظلم ہے، اور جس شخص کو پیچھے لگا دیا جائے کسی مالدار کے یعنی قرض اس کی طرف منتقل کر دیا جائے تو اسے چاہیے وہ اسے قبول کر لے یعنی پیچھے لگ جائے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہو، اب قرض لیا ہے وہ ادا کر سکتا ہے، جان بوجھ کر نہ دے، ٹال مٹول کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور جس شخص کو پیچھے لگا دیا جائے کسی مالدار کے یعنی قرض اس کی طرف منتقل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ یعنی کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ اچھا فلاں شخص کے پاس میرا قرض ہے، تم اگر لینا چاہو تو اس سے جا کے لے لو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ معاملہ ہو سکتا ہے اور وہ شخص اس کے پیچھے لگ سکتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ قرض واپس لینا ہے تو اس کا تقاضا کر سکتا ہے، مگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنا قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول نے بہت ترغیب دلائی ہے کہ تنگ دست قرض لینے والے کو مہلت دے دو گے، اس کی مدت بڑھا دو گے تو جتنی مدت بڑھائی ہے اسی کے حساب سے اجر ہوگا۔ اگر کسی نے پہلے جتنی مہلت دی تھی اگر اتنی ہی مدت بڑھا دے تو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر کوئی معاف کر دے تو اور بھی زیادہ اجر ملے گا۔ مگر یہ یہاں پر وضاحت اس بات کی جا رہی ہے کہ کوئی قرض لینے والا اگر قرض ادا نہ کرنا چاہے تو اس کے پیچھے کسی کو لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا دولت والے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تجھے کسی مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو قبول کر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 2404 نمبر پر۔ باب ہے جب کوئی شخص کسی میت کے ذمے قرض کو دوسرے زندہ کے حوالے کر دے تو جائز ہے۔ حدیث نمبر 1061 ہے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد دوسرا ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا اس پر کچھ قرض ہے؟
عرض کی گئی کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے. لوگوں نے عرض کی 3 اشرفیاں ہیں. پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. پھر تیسرا جنازہ لایا گیا اور لوگوں نے عرض کی کہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے. لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس پر کچھ قرض ہے. لوگوں نے عرض کی کہ ہاں 3 اشرفیاں قرض ہے. آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے دوست کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. تو سیدنا ابو قتادہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کی نماز پڑھا دیجئے، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا. پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. یہ حوالے کے معاملات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. قرض کسی اور کا ہے، کسی نے اپنے ذمے لے لیا، میں اس قرض کو ادا کروں گا، تو اس کے حوالے کر کے وہ قرض سے بری ذمہ ہو گیا. اب اس کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی. اب قرض دار یعنی ان کی جگہ پہ جس نے اپنے ذمے لیا تھا وہ ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ کے پاس جب کسی ایسی میت کو لایا جاتا جس پر کوئی قرض ہوتا تو آپ فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لیے کچھ بھی چھوڑا ہے؟ پھر اگر آپ کو کوئی بتا دیتا کہ ہاں اتنا مال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی نماز پڑھاتے، ورنہ آپ مسلمانوں ہی سے فرما دیتے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتح کے دروازے کھول دیے تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں، اس لیے اب جو کوئی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے. یعنی اگر خود نہیں چھوڑ کے جا رہا میں اس کا قرض ادا کروں گا. اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے. صحیح بخاری کی 2298 نمبر روایت ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا اعلیٰ نوعیت کا دین ہے کہ اسلامی مملکت کے حکمران کا یہ فریضہ ہے کہ جب وہ مملکت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو تو لوگوں کے جو باہمی لین دین ہے ان کے اگر کوئی قرض ادا کیے بغیر چلا جاتا ہے جہان سے اور اس کے پاس کچھ نہیں ادا کرنے کو تو ریاست کو اس کا قرض ادا کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی مال چھوڑ کے جاتا ہے تو مال وارثوں کا ہے، یعنی پیچھے والے مال لے لیں گے لیکن قرض اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.